جملہ عروسی میں بیٹھی وہ گود میں دھرے اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ حنا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ السلام علیکم۔ بلال نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ سے جواب دیا۔ بلال نے آہستہ سے اپنی نئی نویلی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کے حسین و جمیل چہرے کا دیدار کیا، جسے چند گھنٹوں پہلے ہی اس نے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خود پر حلال کیا تھا۔ بلال نے اپنی شیروانی کی جیب سے ڈبیا نکالی جس میں انگوٹھی موجود تھی، جو اس نے حنا کو منہ دکھائی میں دینے کے لیے خریدی تھی۔ اس نے ڈبیا سے انگوٹھی نکالی اور پہنانے کے لیے حنا کا ہاتھ پکڑا۔ یوں ہی بلال نے حنا کا ہاتھ پکڑا تو اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، بلال نے بہت پریشانی سے کہا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے ہو گیا ہوگا، اب اس کی آواز میں نکاپت تھی۔ آپ اپنا لباس تبدیل کر لیں، میں آپ کے لیے دوائی نکالتا ہوں۔ بلال کو واقعی اس کی فکر ہو رہی تھی۔ حنا ڈریسنگ روم میں گئی، زیورات اتارے، اپنا بھاری بھرکم عروسی لباس تبدیل کیا اور چہرے سے میک اپ صاف کر کے دھلا ہوا شفاف رنگت والا چہرہ لے کر کمرے میں آ گئی۔ بلال نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور دوائی کھلائی۔ صبح تک آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ حنا نے بھی انشاءاللہ کہا۔ اب آپ سو جائیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ حنا نے چونک کر بلال کی طرف دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ بلال نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اور آپ؟ کیا میں؟ بلال نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ آپ کی خواہش؟ حنا نے جھجکتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ اے میری نصف بہتر، میں انسان ہوں، کوئی وحشی درندہ تو نہیں کہ اپنی خواہش کے لیے اپنی بیوی کی تکلیف کو نظر انداز کر دوں۔ بلال نے حنا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ شادی صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ہی تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک احساس کا رشتہ ہے جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا لباس بنتے ہیں، پھر یہیں سے محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ بلال نے حنا کے ہاتھوں پر اپنی گرفت کو مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ اس کے الفاظ میں احساس تھا، سچائی تھی اور اپنی شریک حیات کے لیے محبت تھی اور ہمدردی تھی۔ جی، اور حنا سر جھکائے نم آنکھوں سے صرف جی کہہ پائی۔ تو دوستو، یہ عورت ہی وہ ہستی ہے جو ہمیں دنیا میں لائی، جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ عورت بس روپ بدلتی ہے، کبھی ماں کا، کبھی بہن کا، کبھی بیٹی کا اور کبھی بیوی کا، مگر ہوتی وہ بس یہی عورت ہے۔